الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. آپ کی آواز آنی چاہیے. احسان مانتا ہے زمانہ
حسینی مل کر احسان مانتا ہے زمانہ، اس احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا
جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ سید الانبیاء سالار انبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت عزت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب العزت قابل قدر بزرگوں دوستوں اور معزز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وفاداروں کے اندر ہم سب کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفا شعاروں کے اندر ہمارا انتخاب فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ الفت محبت اور ان کی اطاعت دل میں رکھ کر ان کا ذکر اپنے لبوں پر سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کا دن یوم عاشور 10 محرم الحرام شریف کا دن ہے۔ بلا شبہ اس دن کی بڑی اہمیت اور اس دن کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسلام کے وہ عظیم وفا شعار کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے نام پر قربان کی، اپنی جوانیاں اسلام کے نام قربان کی، اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنے بچے اسلام کے نام پر قربان کیے۔ یہ ہستیاں کائنات کے اندر ایسے نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں جاگزین فرمائی ہے۔ کوئی کتنی ہی کوشش کرے، کوئی کتنا ہی زور لگا لے کہ ان کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں سے نکال دی جائے، تو خدا نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے ان کی محبت تمہارے دلوں اور تمہارے ایمان کا سرمایہ بنا دیا ہے۔ تو جن کی محبت ایمان اور اسلام کا سرمایہ بن جائے، جن کی اطاعت ایمان و اسلام کا سرمایہ بن جائے، پھر وہ اہل ایمان اور اہل اسلام سے دور نہیں رہا کرتے۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم نواسے، نواسہ رسول شہزادہ بطول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے آج کے اس 10 محرم الحرام شریف کے دن وہ عظیم قربانی پیش کی ہے، عظیم قربانی پیش کی ہے کہ خدا کی قسم اگر کوئی مخلص بندہ ہو، منافق نہ ہو، مخلص بندہ ہو، تو اس قربانی کو ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ اٹھتی ہے، جگر پارا پارا ہو جاتا ہے۔
جو کام انہوں نے سر انجام دیے ہیں، ذرا اپنی حیثیت ہم تو دیکھیں، اپنے منصب کو اور ہم اپنی اوقات تو دیکھیں. ہم بھی اسی دور کے اندر رہ رہے ہیں، ہم بھی اسی زمانے کے اندر رہ رہے ہیں. مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا اور گئے گزرے یزید کو برا بھلا کہنا تو یہ ہر کسی کا منصب اور ہر کسی کا شعار ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے. لیکن اپنے وقت کے یزیدی کردار کے سامنے کھڑے ہو کر حسینی مثال بن کے کھڑے ہونا، اصل کردار یہ ہوتا ہے. اسی لیے میرے امام نے فرمایا تھا کہ قربانی تو میں دے رہا ہوں اور قربانی میں دے دوں گا، لیکن یہ صدریاں گزریں گی، یہ دن ڈھل جائیں گے، یہ سورج غروب بھی ہوں گے، دوبارہ نکلیں گے بھی، مگر یاد رکھنا یزید مثال تیری بھی رہے گی قیامت تک اور مثال حسین کی بھی رہے گی. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یزید مثال تیری بھی رہے گی، ماننے والے تیرے بھی رہیں گے، پیروکار تیرے بھی رہیں گے. لیکن حسین نے فرمایا کہ ذرا ڈٹ کر آنا، ہوشیار ہو کے آنا. حسین آج اپنا مشن جگا کے جا رہا ہے اور قیامت تک یزیدی رہیں گے اور یزیدیوں کے سامنے حسینی لشکر بھی قیامت تک رہے گا اور ہمیشہ سینہ سپر رہے گا. یہ علیحدہ چیز ہے کہ یزید اپنے چہرے بدل بدل کے آتا ہے، یزید اپنے حلیت بگاڑ بگاڑ کر آتا ہے، یزید اپنے چہرے بدل بدل کے آتا ہے. جس چہرے سے مرضی آئے حسین اسے اپنا اصلی چہرہ دکھا کر سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. لہذا عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. یہ بے ایمان چاہتا ہے کہ میں آپ کے ایک نواسے کو شہید کر دوں اور قصہ ختم کر دوں. خدا فرماتا ہے نہیں، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. محبوب قیامت تک آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا نشان بھی رہے گا، آپ کا نسب بھی رہے گا، آپ کا حسب بھی رہے گا اور قیامت تک آپ کی حسینیت رہے گی. اور آخر میں فرمایا انا شانئک ھوال ابتر، جو بھی جس دور میں، جس رنگ میں اور جس صورت میں حسینیت کے سامنے یزیدیت آئے گی، خدا فرماتا ہے اس کو سینہ سپر جب حسین نظر آئے گا تو خدا کا اعلان ہے کہ اسے تھپیڑے مار کر خدا اسے سلیل کر کے اسے نیست و نابود کر دے گا اور حسینیت قیامت کی صبح تک جب گماتی اور چمکاتی نظر آئے گی. اس آیہ مقدسہ میں، سورت میں مفسرین نے بڑی اس کی تفاسیر بیان کی ہے. صرف ہم اسی ایک تفسیر پر رہیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار. زیادہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان شہزادوں کے ساتھ بے پناہ محبت. لوگ ادھر ادھر کی من گھڑت سناتے ہیں، کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں وہ ہوا. میرے امام نے، امام علیہ سنت، امام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر کے امام کی عظمت بیان نہ کرو. ایسے واقعات بیان کر کے کہ جن کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ تمہیں کم نظر آئے،
آپ نے فرمایا ایسی عظمت بیان کرنا حرام ہے، ایسی عظمت بیان کرنا، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر. اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، انہوں نے تقریباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 37 کتابوں کے حوالے دے کر لکھا ہے. امام کی شان کس طرح بیان کریں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو بخاری نہیں نظر آتی میرے امام کی عظمت بیان کرنے کے لیے؟ آپ تاریخ کی طرف جو جاتے ہیں، آپ کو صحیح مسلم شریف نہیں نظر آتی میرے امام کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے؟ آپ کو ترمذی شریف نہیں نظر آتی میرے امام کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے؟ میرے کریم محبوب علیہ السلام ان شہزادوں کی عظمت کس طرح بیان کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی شہزادی، اپنی شہزادی ان کی اماں جان کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لت جگر کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ خداوند قدوس نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے. جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا. یہ کو تھوڑی جی بند کرو. آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میرے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا، پاکیزہ بنا دیا. میرے نبی علیہ السلام کی شہزادی نور نظر، جنہیں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، توجہ نہیں فرمائی، جسے حضور علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، جسے جگر پارہ رسول کہا جاتا ہے، ان کی عظمت اور ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نام اس میں گرامی بار بار لینا ادب کے خلاف ہے. جب ان کا ذکر کیا جائے تو فقط سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کی ذات گرامی کی طرف، اماں جان کی طرف نسبت کر کے آپ کا اس طرح سے ذکر کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی عظمت بیان کی ہے قرآن میں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے باتیں کی، جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے گفتگو کی، پتہ چلا حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ ہیں، تو ان کی یہ عظمت ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. فرشتے ان کے ساتھ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. یہ تو شان، یہ تو عظمت کن کی ہے؟ یہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں. لیکن میرے محبوب علیہ السلام، میرے کریم آقا علیہ السلام کی لگتے جگر، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ فرشتے فقط باتیں نہیں کرتے، بلکہ فرشتے ان کے گھر خدمت کرتے ہیں. فرشتے ان کے گھر خدمت کرتے ہیں. حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابق امام مکہ، ان لوگوں کے آنے سے پہلے جب حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے چوٹی کے امام ہیں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر غفاری جاؤ حضرت علی کو گھر سے بلا کر لاؤ. توجہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، جاؤ مولا علی کو گھر سے بلا کر لاؤ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلانے گئے ہیں، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی آ جاؤ. جب آپ اندر گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اندر جا کر دیکھا تو آپ کے صحن میں کوئی بھی نہیں تھا. آپ کے صحن میں، بولیں تو صحیح، زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرا گلا آپ سے زیادہ خراب ہے تو تھوڑا سا بولنا ہے آپ نے.
حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں جب سین میں دیکھا تو سین میں کوئی بھی نہیں ہے، مگر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چکی پڑی ہوئی ہے، سین میں چکی پڑی ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس چکی کے اندر گندم کے دانے خود ڈل رہے ہیں، چکی میں گندم کے دانے خود ڈل رہے ہیں، چکی خود چل رہی ہے، اس میں سے خود ہی آٹا نکل رہا ہے، آٹا نکل کے برتن کے اندر خود ہی ڈل رہا ہے۔ ہوتے کہ میں دیکھ کر حیران پریشان، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا، ابھی یہی دیکھا تھا، ماجرا یہاں تک نہ رہا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے تو دیکھا کہ حضرت شہزادے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک جھولے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ جھولے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جھولا خود ہی جھول رہا ہے، جھولا خود ہی جھول رہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلانے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا تھا، لیکن یہ معاملہ بھول گیا کہ علی کو بلا کے جاؤں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا، میں دیکھ کر فوراً سے واپس پلٹا اور اپنے پچھلے قدم دوڑتا ہوا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاؤں، آج میں نے معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے۔ ابو ذر کیا دیکھ کے آئے ہو؟ حضور مسکرا رہے ہیں، ابو ذر دیکھ کر کیا آئے ہو؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو جانتے ہیں، ان کو تو پتا ہے، ابو ذر کیا دیکھ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھا ہے، دیکھا بھی پہلی دفعہ ہے، چکی چل رہی ہے، دانے خود ہی ڈل رہے ہیں، اس میں سے آٹا خود ہی نکل رہا ہے، اور آٹا برتن کے اندر خود ہی ڈل رہا ہے۔ یا رسول اللہ شہزادے سو رہے ہیں، ان کو جھولا جھلانے والا نظر تو کوئی نہیں آ رہا، مگر جھولا بھی خود ہی جھل رہا ہے۔ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر قریب آ، میں تجھے بتاؤں، میری نور نظر، میری لتے جگر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا یہ مقام ہے کہ رات کو ساری رات مصلی پر رہتی ہیں، ساری رات مصلی پر رہتی ہیں، اور مصلی پر رہنے کے بعد ان کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، مؤذن جا کے اذان فجر دے دیتا ہے۔ آج ایسا ہوا کہ میری لگتے جگر کو نیند آئی، اندر جا کے سو گئی، خدا نے اس کے گھر کی صفائی کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، وہ جو چکی چل رہی تھی، ابو ذر چکی خود نہیں چل رہی، اللہ کے فرشتے وہ چکی چلا رہے تھے، وہ دانے خود نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ اللہ کے فرشتے اس میں دانے ڈال رہے تھے، وہ آٹا نکال رہے تھے۔ ابو ذر تجھے بتا دینا چاہتا ہوں، وہ جھولا خود نہیں جل رہا تھا، وہاں پہ جبریل کی ڈیوٹی تھی، حسنین کو جھولا جبریل جلا رہے تھے، حسنین کریمین کو جھولا جبریل جلا رہے تھے۔ قرآن نے تو حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ تعالی آپ کی عظمت یہ بیان فرمائی کہ فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر کی عظمت یہ ہے کہ ان کے گھر فرشتے خدمت کرتے ہیں، ان کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، جن کے جھولے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرشتے جھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اب یہ آل عمران کے اندر آگے جا کے ہے نا کہ جب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کی یہ عظمت ہے کہ آپ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھی نا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کو کہاں پہ رکھا تھا جی؟ مسجد کے، پتہ بھی ہے تو پھر بھی بول نہیں رہے، مسجد کے حجرے میں تھی آپ، اور جب باہر جانے لگتے تھے تو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے تھے، تو جب دروازہ بند کر کے جاتے تھے تو جب دروازہ وہ خود بند کر کے گئے ہیں تو جب واپس آئیں گے تو پھر ہماری مسجد کی تو 4-5 چابیاں مختلف لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ان کی چابیاں کسی اور کے پاس نہیں، وہ فقط حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہیں،
وہ انہوں نے کھولنی ہے اور انہوں نے بند کرنی ہے، وہ تالا انہی کے پاس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تالا لگانا بھی میں نے ہے اور کھولنا بھی میں نے ہی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو سامنے، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو اندر حجرہ پاک میں چھوڑ کر گیا تو جا کر میں نے دیکھا کہ اس وقت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب تالا لگا کے چلا گیا، تالا کھول کر جب میں دوبارہ واپس آیا، آ کر دیکھا تو ان کے پاس پھل پڑا ہے، بے موسمہ پھل پڑا ہے، بے موسمہ، موسم والا نہیں، بے موسمہ پھل۔ اگر موسم والا ہوتا تو کوئی یہ شک کر سکتا تھا، تو کسی نے کسی طریقے کے ساتھ پہنچا دیا ہے، کسی بھی طریقے کے ساتھ کسی نے پہنچا دیا ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی الزام لگ سکتا تھا، لیکن خدا نے دیکھے انتظام کیسا کیا، پھل بھی پہنچایا تو پھل بھی بے موسمہ پھل پہنچایا، بے موسمہ پھل دیکھا۔ کلما دخل علیہا زکریا وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، مریم بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم فرماتی ہیں یہ اللہ تعالی نے میرے لیے بھیجا ہے، یہ خدا نے بھیجا ہے۔ یہ عظمت ہے حضرت مریم کی، یہ عظمت حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی ہے، اس عظمت کو بھی سلام ہے، اس عظمت کو بھی سلام ہے۔ مگر آئے میں اسی ایک اینگل سے آپ کو اپنے نبی کی شہزادی کی عظمت نہ سناؤں۔ اپنے نبی علیہ السلام کی شہزادی خصائص علی کے اندر حضرت امام نسائی نے نقل کیا ہے، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی تصریف کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آج فاطمہ کے گھر نہ چلیں، آج فاطمہ کے گھر نہ چلیں۔ عائشہ فاطمہ کے گھر کیا کرنا ہے؟ فاطمہ ماڑی ہے، غریب ہے، ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کسی وقت ہوتا ہے کسی وقت نہیں ہوتا، نہیں آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج فاطمہ کے گھر چلوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں فاطمہ کے گھر چلوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، پھر ان کی والدہ ماجدہ، حضرت فاطمہ کی والدہ ماجدہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہیں۔ تو ان کو اگر حضرت اپنی ماں اپنے گھر آئے نا، ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا قاضی صاحب، اپنی ماں اپنی بیٹی کے گھر آئے تو وہ 100 پردے رکھ لیتی ہے اور 100 باتیں چھپا لیتی ہے، اور بیٹی کو بھی مان ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے گھر کچھ ہوگا بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ماں عائشہ ہو اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہو اور سیدہ کے گھر میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ چلیں، تو آگے پھر نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہو، آپ باتیں کہ نہیں میری ماں گھر آئے مجھے یہ گوارا ہی نہیں میرے گھر میں کچھ نہ ہو، یہ گوارا ہی نہیں کچھ نہ ہو۔ اچھا چل پڑے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک اٹھا رہے ہیں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر کی طرف۔ صدقے جاؤں تیرے گھرانے پہ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں کسی سفر پر جاتے تو حضرت سیدہ کائنات کے گھرانے کی گھر کی طرف سے جاتے، حضرت سیدہ کائنات کے گھر کی طرف سے جاتے، اور جب ان کے گھر سے نکلنے لگتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا اہل البیت کہہ کر ان سے پھر گزرتے تھے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر ان سے کہہ کے جاتے فاطمہ میرے شہزادوں کا دھیان رکھنا، انہیں تکلیف نہ ہونے دینا، انہیں رونے نہ دینا، انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی تکلیف نہ ہونے دینا، ان کا خیال رکھنا۔
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جو ہے وہ ناز نخرے کے ساتھ اور ماشاءاللہ بڑے انداز کے ساتھ جا رہی ہیں کہ میں آج اپنی بیٹی کے گھر سیدہ کائنات کے گھر جا رہی ہوں. حضرت اما جان فرماتی ہیں کہ میں جب گھر گئی تو جا کر دیکھا کہ حضرت سیدہ کائنات اپنے گھر کے برتن دھو رہی تھی. برتن دھو رہی, گھر کے کام کاج میں مصروف تھی. جب اپنے والد گرامی کو اور اماں جان کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی, خوشی کی انتہا نہ رہی. دیکھیں محبت کرنے والے یہ چیز آپ کو نہیں بتا سکیں گے. جب حضرت سیدہ کائنات حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر فاجلس فی مجلسہ, ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. لیکن جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کے گھر جاتے تو اسی طرح حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کھڑے ہو کر اپنے والد گرامی کا استقبال کرتی اور ان کے سر اقدس پر بوسہ دیتی اور ان کو ملتی اور مل کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان ان کے لیے پھر وہ بیٹھنے کا انتظام کرتی. آج جب یہ گھر آئے تو گھر میں اتفاق سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. سید گھر آنا ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں بیٹھ گئی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے لیے ان کو بٹھا کر نا توجہ ہے, ان کو بٹھا کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور آپ نے سیدہ پاک سے فرمایا کہ فاطمہ کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کو جب دیکھا, خاموشی دیکھی, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ ایسا کرو برتن سارے کے سارے کچن میں رکھ کے ڈھانپ کر آ جاؤ, جب کہوں گا پھر لے کر آنا, اور اپنے دوسرے کمرے کے اندر دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھایا گیا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دسترخوان دوسرے کمرے میں بچھایا گیا. جب برتن کچن کے اندر رکھے گئے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ اب برتن اٹھا کر ان دسترخوان پر رکھ دو, اور دسترخوان پر برتن رکھ دیے گئے. حضرت ام المؤمنین سلام اللہ تعالی علیہ کو بعد میں جب دعوت دی گئی, یہ دونوں حضرات گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ جب گئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج جو چاہتی ہو وہی کھاؤ, آج جو چاہتی ہو وہی کھاؤ, آج جو طلب کرو گی وہی ملے گا, برتن کے اندر سے جو تم کہو گی وہ نکلے گا. یہ نہیں ہے کہ برتن میں لے آئے ہیں, جو برتن میں ہے وہ آپ کے لیے, نہیں نہیں, میری بات نہیں سمجھ رہے آپ. جو آپ کہیں گے برتن میں وہ ملے گا. صدقے جائیں حضرت مریم کے لیے خداوند قدوس حجرہ پاک میں اس مسجد کے اندر خدا پھل بھیجتا ہے. حضرت سیدہ کائنات کے لیے جنت سے مختلف قسم کے کھانے بھیجتا ہے. وہ کھانے کھائے. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے الفاظ ہیں, روایت کے اندر یہ لفظ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر سے ہم رخصت ہو کر باہر نکلے تو راستے کے اندر جاتے ہوئے باتیں کرتے جاتے جا رہے تھے. حضرت ام المؤمنین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم سے مجھے بتائیں یہ کھانا آیا کہاں سے تھا. اپنے والد گرامی سے عرض کرتی ہیں, اپنے شوہر سے, سرتاج سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یقین سے بتائیے یہ کھانا آیا کہاں سے تھا. مجھے قسم ہے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں آج تک میں نے ایسا کھانا دنیا میں کھایا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ تو سیدہ کائنات کے گھر دعوت کے لیے, ضیافت کے لیے اور کھانے کے لیے آئی تھی, اور میری فاطمہ کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. رب کائنات نے تیرے لیے فاطمہ کے گھر سے آج جنت سے کھانے نازل فرمائے.
رسالت یا حیدری یا مختار کل نبی زندہ باد، مختار کل نبی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. مشکل کشا. یہ عظمت ہے اس گھرانے کی، یہ عظمت ہے میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے کی. اور پھر ان کے شہزادے، لوگ کہتے ہیں کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ پانی نہیں ملا. امام پاک دو دھڑے بن جاتے ہیں نا، دو دھڑے. ایک وہ جو کہتا ہے ہائے حسین پیاسے مارے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے کہ اس چھوٹے بچے کو تو پانی پلا دو. ایک وہ دھڑا اور دوسرا وہ، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ کہنے لگا کہ تم یا علی مدد، یا حسین مدد، اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہو. اگر وہ کر سکتے ہوتے تو نہر فرات قریب سی جو اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا سکے، پیاسے مروا گئے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ دونوں دھڑے، اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. عقیدہ میرے دوستو سنی کا سچا ہے، جس نے یہ بتایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش پر گئے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش پر گئے تھے، ورنہ پانی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لگتے جگر صفا اور مروہ کے درمیان پہ، آپ وہاں پہ حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا انہیں وہاں پہ لٹا کر آئیں اور پانی کی تلاش کے لیے نکلیں، پانی انہیں نہ ملے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی مبارک رگڑے تو خدا ان کے لیے آب زمزم کے چشمے جاری فرما دے. تو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اگر وہ پانی مانگتے، اور میں نے کہا یزیدیوں، خدا کے اس لاڈلے نے، خدا کے اس پیارے محبوب کے اس شہزادے نے خدا سے پانی نہیں مانگا، یزیدیوں سے وہ کیا مانگتا؟ اس نے تو خدا سے نہیں مانگا. حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا. عامر بن قریظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے پاس بلا کر ان کے منہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا اور انہیں فرمایا انت صاحب السقایا، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صاحب سقایا بنا دیا ہے، جس کے پاس تم جاؤ گے اس کی پیاس بجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شرف دے دیا ہے. پورے مدینہ شریف کے اندر جہاں پہ کوئی کنواں کھودا جاتا اور نیچے سے اگر پانی نہیں نکلتا تھا، حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بلایا جاتا اور ان کو بلا کر ان کے منہ میں پانی دے کر ایک کلی کروائی جاتی، وہاں سے خداوند قدوس چشمے جاری کر دیتا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ کائنات کی لوڈی خادمہ تھی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، راستے کے اندر تھی. جب راستے کے اندر چلتے چلتے انہیں پیاس لگی، جب انہیں پیاس لگی تو آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی اے میرے مولا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ کائنات کی میں نور نظر کی، میں خادمہ ہوں، ان کی نوکرانی ہوں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے جا رہی ہوں، صحرا ہے، پیدل جا رہی ہوں، مولا پیاس سے بلک رہی ہوں، کوئی پانی کا سبب پیدا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے چشمہ جاری فرمایا. ام ایمن کے لیے آسمان سے چشمہ جاری فرمایا. فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے جب چشمہ جاری ہوا، حضرت ام ایمن نے اس چشمے سے ایک مرتبہ پانی پیا اور ایک مرتبہ پانی کی پینے کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا موقف کیا ہے؟ آپ فرماتی لا یظمأ ابدا. ایک مرتبہ چشمے کا پانی پینے کے بعد فرماتی کہ میں پیدل چلوں، میں سواری پر چلوں، میں پہاڑوں پر چلوں، میں صحراؤں کی طرف نکل جاؤں، میں جس طرف مرضی نکل جاؤں. وہ ایک مرتبہ چشمے کا پانی پیا، خداوند قدوس نے ساری زندگی کے لیے میری پیاس بجھا دی، ساری زندگی کے لیے پیاس بجھا دی. اور ان واقعات کو کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر لکھا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر اسے لکھا ہے. اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام عامر کی یہ شان ہے کہ وہ اگر کسی
کنویں کی طرف فقط کلی کرے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے. حضرت ام ایمن کی یہ شان ہے کہ اگر وہ ایک چشمہ جو وہ اشارہ کریں تو خدا ان کے لیے چشمے جاری کر دے. تو حضرت سید الشہداء امام علی مقام کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اورنگزیب عالمگیر راوی کے کنارے پر کھڑا تھا. راوی کے کنارے پر کھڑا. کسی نے پوچھا کہ اورنگزیب کتب کی نشانی کیا ہے؟ کیا پوچھا تھی؟ کتب کی نشانی کیا ہے؟ کتب کسے کہتے ہیں؟ اورنگزیب سے پوچھا کسی نے، اورنگزیب عالمگیر سے. اور اورنگزیب عالمگیر خود کتب وقت تھا، راوی کے کنارے کے اوپر کھڑا تھا. جب کسی نے پوچھا نا کہ کتب کی نشانی کیا ہے، اورنگزیب عالمگیر نے راوی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر اسے بتانے لگا کہ کتب کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک راوی اس طرف کو چل رہا تھا، کہنے لگے کہ کتب کی نشانی یہ ہے کہ کتب اگر راوی کے کنارے پر کھڑا ہو کر راوی اس طرف چل رہا ہے، ہاتھ کے اشارے سے اسے اس طرف کو چلنے کا اشارہ کرے، راوی اپنی سمت چینج کر لے. دریا اپنی سمت. کتب کی نشانی یہ ہے کہ اگر دریا بہ رہا ہے اور کتب اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے کہ دوسری طرف بہنا شروع کر دے، دریا اپنی سمت چینج کر لے. جب اورنگزیب عالمگیر نے یہ کہا تو راوی الٹی سمت بہنا شروع ہو گیا. راوی الٹی سمت بہنا شروع ہو گیا. جب الٹی سمت بہنا شروع ہو گیا، اورنگزیب عالمگیر نے اسے کہا، او بھائی میں نے تجھے تو نہیں کہا، میں تو فقط اسے سمجھا رہا تھا، میں تو فقط اسے بتا رہا تھا کہ کتب ایسے اسے کہتے ہیں. میں نے کہا حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر اشارہ کریں تو راوی الٹی سمت بہنا شروع کر دے. تو جو آیت تطہیر کے مالک ہیں، جو آیت تطہیر کے مالک ہیں، جو تسنیم کوثر کے مالک ہیں، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں سے محبت کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمبلی مبارک اپنے بدن مبارک پر اوڑی ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کمبلی مبارک اوپر اوڑی ہوئی ہے تو بیچ میں چادر میں اگر کوئی چیز ہو، کسی بچے کو اٹھایا ہو تو وہ پتہ چلتا ہے نا، پتہ چلتا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اس طرح سے جب وہ چادر میں لپیٹ کر لے جا رہے ہیں، صحابی رسول آگے سے ملے، صحابی رسول آگے سے ملے. جب آگے سے ملے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر مبارک میں کیا ہے؟ یہ آپ کی چادر مبارک میں کیا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا لگے یہ میرے لاڈلے ہیں، تمہیں کیا لگے یہ میرے شہزادے ہیں. یہ حضرت وقاری صاحب آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے. میں کہتا ہوں آج کا کوئی باپ بھی شاید کوئی اس طرح اپنے بچوں کے ناز نخرے اٹھائے. کس طرح؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے یہ گھٹنوں کے اوپر اور اپنے ان یہ ہاتھوں کے اوپر اس طرح لیٹے ہوئے تھے، اور دونوں شہزادے حضور کے اوپر تھے. سمجھ آ گئی کہ کر کے دکھاؤں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان گھٹنوں کے اوپر تھے. امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے، صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بتائیں کون اس طرح کرتا ہے؟ دونوں شہزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر سوار ہیں. صدقے جائیں ان کی عظمت پر. خداوند قدوس نے انہیں وہ مقام، وہ درجہ دیا ہے کہ خدا کی قسم نہ کسی کو پہلے کسی کو مل سکا یہ مقام، اور نہ بعد میں کسی کے نصیب میں یہ حصے میں آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر، واہ ماشاءاللہ کتنی عظیم سواری ہے، کتنی عظیم سواری ہے. نعم الراکب نعم المرکوب، آپ نے فرمایا کتنی خوبصورت سواری. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیچھے سے چونکہ آئے تھے یہ، تو اب جب پیچھے سے آئے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اقدس پیچھے کی طرف کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر تمہیں سواری نظر آتی ہے، سوار نہیں نظر آ رہے،
سوار نہیں نظر آ رہے. اگر سواری عظیم ہے تو اس سواری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شہزادے بھی عطا کیے ہیں، اس لیے سوار کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، میرے حسنین کریمہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین، ان کی بڑی عظمت، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. قیامت والے دن ان کی شفاعت کے ساتھ جو جائے گا جنت، ورنہ کوئی نہیں جائے گا. مسند کے اندر، مسند بزار کے اندر امام زمخشری کے حوالے سے آخری ایک روایت عرض کر کے پھر سلام پڑھتے ہیں. امام زمخشری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ التقا ابو بکر و علی جمیعا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے ملے. جب یہ آپس میں ملے فتبسم ابو بکر فی وجہ علی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر ہنسنے لگے. علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. مسکرانا کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک مسکرانا وہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو پھر وہ لڑ پڑتے ہیں کہ یہ میری طرف دیکھ کر ہنسا ہے. ایک مسکرانا وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسکرائے تو اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ایک طبعاً جو خوشی ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ بندہ خوشی سے مسکرا رہا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا مالک یا ابا بکر تبسمت فی وجہی، اے ابو بکر آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں، کیا دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا یجوز لأحد الصراط، لا یجوز لأحد الصراط الا من کتب له علی الجواز. لا یجوز لأحد الصراط الا من کتب له الجواز. یہ اس وقت کی جدید عربی کے اندر الجواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں. الجواز یہ عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میرے علی کی یہ شان ہے کہ قیامت والے دن پل صراط سے علی کے دستخط کے بغیر کوئی گزر نہیں سکتا. علی کے سائن کے بغیر، علی کے پاسپورٹ کے بغیر پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا. تو علی میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی یہ عظمت یاد آئی، تو مجھے آپ کا چہرہ نظر آیا، تو میں دیکھ کر بولے تو صحیح تھک گئے ہو، میں دیکھ کر مسکرا پڑا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عظمت سنی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بولنے لگے الا ابشرک، اے ابو بکر اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی یہ خوشخبری سناؤں. دیکھیں کتنی یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی، کتنی محبت ہے. کہتے الا ابشرک ابا بکر، اے ابو بکر میں بھی یہ خوشخبری سناؤں. کیا؟ فرماتے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی موجود تھا، حاضر تھا. مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یا علی لا تکتب الصراط لا تکتب الجواز الا من فی قلبی ابی بکر حبا. فرمایا کہ اے علی تو نے قیامت والے دن لوگوں کو پاسپورٹ دینے ہیں، پل صراط سے گزرنے کے لیے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے ہیں، لہذا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے دیکھ لینا جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی تو نے پاسپورٹ دینا ہی اسی کو ہے. تو نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کے دل میں محبت ہوگی اس کو پاسپورٹ دینا ہے. تو آج کا دن جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادوں کا دن ہے. تو ہم نے اس میں کوئی غم کرنے والا دن نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اس میں جزا فضا کرنا اور یہ واویلا کرنا اور اس طرح کی یہ حرکتیں کرنا یہ جائز بالکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان پر وقت نازل کیا اور اس وقت کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کامیاب ہوئے ہیں.
وہ جب کامیاب ہو کر گئے ہیں تو آج ان کی کامیابی پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، ان کی اس کامیابی پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، اور ہمیں ان کے اس عمل پر، اقدام پر جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج ہم حسینی سارے بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سجدے میں کٹایا ہے، سر سجدے میں کٹایا ہے۔ ہمارے لیے ہماری فجر ہی بڑی وزنی ہے، ہم ہیں تو حسینی، محبت بھی حسینی، ذکر بھی حسینی، سارا کچھ ہے، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی آخری نماز جو آپ نے ادا کی ہے، اور اس سجدے کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹا گیا، بلکہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی آج کی جو گزری رات تھی، وہ یزیدیوں نے جب اپنا ایک سپاہی بھیجا کہ جاؤ اہل بیت کے گھرانوں کے ان خیموں کے اندر دیکھ کے آؤ کہ کون کون جاگ رہا ہے، کون کون سو رہا ہے۔ وہ جب آیا تو اس نے اہل بیت کے خیموں کے اندر سارے آ کے اس نے مثلا کہ دور دیکھا کہ کسی خیمے کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، سب خیمے جو ہے وہ دیے گل کر دیے گئے ہیں، بجھا دیے گئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو سلا دیا تھا، سب سو گئے، ایک خیمہ تھا اس کے اندر بڑی روشنی تھی، اور روشنی ایسی تھی کہ دیے کی روشنی نہیں تھی، وہ جس طرح ایک دیا جلایا جائے تو جو دیے کی روشنی ہوتی ہے وہ دیے کی روشنی نہیں تھی، وہ روشنی ایک منفرد روشنی تھی۔ اس نے جا کر بتایا کہ ایک خیمے کے اندر روشنی جل رہی ہے اور وہ خیمہ بڑا روشن ہے، اور فقط روشن نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی اس خیمے سے نکل کر اس کے ارد گرد کو بھی روشن کر رہی ہے۔ جو ان کا سپر سالار تھا اس نے کہا ایسا کرو جلدی سے جا کے دیکھ کے آؤ اس خیمے کے اندر کیا ہے۔ وہ سپاہی جب اس خیمے کے قریب آیا اور اس نے خیمے کے جب ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا تو حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے، ساتھ میں قرآن پڑھا ہوا ہے، رات کا ٹائم ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جس بندے کو پتا ہو کہ آج صبح میری شہادت ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا وہ بندہ مسلمان ہو کر ان کے قافلے میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک چہرہ امام علی مقام امام حسین تھا اور ایک قرآن کا چہرہ تھا۔ جب میں نے دیکھا قرآن کا نور اپنی جگہ پر، حسین کے چہرے کا نور اپنی جگہ پر، جب دونوں کا نور ایسے اچھل رہا تھا ماتے کہ اس نے خیمے کو ایسے روشن کیا ہوتا کہ خیمے سے روشنی اچھل کر باہر نکل رہی تھی۔ آج ہم حسینی ہیں، لیکن ہمیں حسینی اصل معنوں میں بننا پڑے گا۔ ہماری نمازیں کس قدر ہیں، ہماری قرآن کی تلاوت کس قدر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت، محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ درود و سلام۔